أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، آیات نمبر 33 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا کہ ایک مسلم ملک ہے جس کا نام فلسطین ہے اور دوسرے کا نام ہے پاکستان ہے۔ اس میں خون خرابہ ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان لوگوں میں خود بخود جو ہے اپنے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مسلم نہیں مانتے ہیں۔ شیعہ سنی مذہب کو کافر سمجھتے ہیں اور سنی مسلک شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سنی مسلک میں جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی بریلی کو مشرک کہتے ہیں، بریلی ان کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث پنجپریوں کو مشرک کہتے ہیں اور پنجپری اہل حدیث کو مشرک کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو مسلم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ آج کل جو یہود ہیں و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو مسلمانوں پر غالب ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اگر اس میں سے ان مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرے تو اپنوں میں سے اپنی مذہب سے اپنی اسلام کی فرقہ پرستی کی لعنتوں میں سے ایک فرقہ اٹھ جاتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اگر اللہ کی کتاب کو تام لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کر لیں، سنت کو اپنا لے اور یہ فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کرے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ کرام تک جب کفار کے ساتھ لڑائیاں جہاد ہو رہی تھی، جب اپنوں میں سے کوئی اٹھتا تھا باغی تو پہلے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کو چھوڑ لیتا تھا، اسی باغی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتا تھا کہ آپ نے میرے مقابلے میں کیوں نکلا ہے۔ پہلے اس اپنے باغی کی کام ختم کر لیتا تھا، پھر کفار کے ساتھ جہاد کرتا تھا۔ اسی وجہ ہے کشمیر میں، فلسطین میں اور عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں پہ بھی اسلامی ممالک ہیں، اپنوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، اپنے ان پر خودکش حملے کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے اپنے کو مار رہے ہیں۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، اگر ہم لوگ اس کتاب پر ایمان ہے تو پہلے یہ ہونا چاہیے کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، اس لعنت کو ختم کرے۔ جو شیعہ ہے، سنیے، کوئی بھی اپنی زبان پر شیعہ کا نام لیتا ہے یا سنی کا نام لیتا ہے یا دیوبندی یا بریلی یا پنجپیری یا حدیث یا سیفی وغیرہ کا نام لیتا ہے، ان کو پکڑ کر ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو یہ کہے کہ اللہ کی کتاب پر آپ کا ایمان ہے
آپ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، آپ کا نام جو ہے وہ مسلم ہے، ان لعنت کو ختم کرو تاکہ ایک جان بن جائے، پھر ہر باطل چاہے یہود و نصارہ ہو، کفار و مشرکین ہو، ان کا پھر مقابلہ کرنا آسان ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، لوگو سن لو، اے شیعہ و سنی سن لو، اے پنجبری، اے اہل حدیث سن لو، اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو سامان ہدایت ودین الحق لیظہرہ، اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اعلیٰ دین کلی، دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دنوں پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ جو مسلک پرست ہے یہ بھی مشرک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے نام کے مقابلے میں اپنے اپنے نام رکھے ہیں۔ ان لعنتوں کو ختم کرو، سارے کے سارے ایک مٹھی بن جائے اور 56 اسلامی ممالک کو اللہ کی کتاب کو تام لے اور ان کفار کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر مان لیا تو آپ کا بھائی بن جائے گا، اگر نہیں مانا تو پھر اس پر جزیہ رکھو کہ اپنے ہاتھوں سے دے دے، اگر جزیہ نہیں مانا تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان سے جزیہ لے لے تاکہ یہ ذلیل ہو جائے۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دن پر، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ اے مسلمانوں، ان اہل کتاب سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو آرام سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے آرام کر دی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ذلیل و خوار ہوں۔ تو میرے بھائیو، اگر اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں ایمان ہے تو پہلے اپنے ملک سے یہ فرقے کی لعنت کو ختم کرے، اللہ کا قانون کو نافذ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کرے، اور اس کے بعد جب یہ 56 اسلامی ممالک میں فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو گیا، ایک مسلم قوم بن گیا اور قانون کا کتاب ایک بن گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کا کتاب کو حاکم اور اللہ کو حاکم مان لے اور شیعہ و سنی کی لعنت کو ختم کرے اور ایک مسلم قوم بنے، پھر دیکھ لو کہ یہ یہود و نصارہ کس طرح مسلمان قوم کی مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کا باپ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابھی جو ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، شیعہ
سنی کی وجہ سے مار کر رہا ہے، اور سنی شیعہ کی وجہ سے مار کر رہا ہے، دیوبندی بریلی کی وجہ سے خودکش عملے ان پر کر رہے ہیں، اسی لعنت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اس لعنت کو ختم کرو، اس کو چھوڑو۔ اور رب کائنات کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو اپنے لیے شیعہ نام رکھتے ہیں، سنی نام رکھتے ہیں، دیوبندی بریلی رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے، اور فرقہ اسی پر خوش ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اور ایک شیعہ اپنے اماموں کے اقوال پر خوش ہے، سنی اپنے اماموں کے اقوال پر خوش ہے، دیوبندی بریلی تبلیغی لوگ اپنے اکابرین بزرگوں کے اقوال پر خوش ہے۔ سب سے پہلے اگر مسلم حکمران ان ظالموں کو ختم کرے جو ان کے پاس ہے، اس کو آگ لگا دے، اللہ کا کتاب ہر گھر میں ہر مسجد میں ان کو تام دے، اور صحیح حدیث ان کتب روایات سے نکال کر جو اللہ کی کتاب کے موافق ہو، اسی پر فتوے دیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ آیات پیش کرے اور صحیح حدیث ان کے ساتھ پیش کرے، اسی دو پر عمل کرے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی کتاب سے کوئی انکار نہیں کرتا مگر کافر۔ آج کل ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر فرقے میں اللہ کا کتاب کا انکار ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم، یہ بالکل مسلمان نہیں ہے، یہ رب کا فتویٰ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَى اللَّهِ۔ میرے بھائیو، اس لعنت کو ختم کرو۔ پاکستان میں خاص کر پشتون علاقوں میں پشتون کی وجہ سے اپنے پشتون مر رہے، بلوچوں کی وجہ سے اپنے بلوچ مر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ خودکش اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اپنے مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ آخر وقت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ تو رب کا واسطہ ہے، اللہ کا کتاب کو تام لو، اس پر عمل کرو، اور اسی کتاب کی تشریح میں سے حدیث پیش کرو، اس لعنت کو ختم کرو۔ ہر فرقے کو مسلم حکمرانوں سے التجا ہے، اس لعنت کو ختم کرے، پھر یہود و نصارہ سے جہاد کرو، اور اس سے پہلے دعوت دو، دعوت نہیں مانا پھر اس سے جزیہ مانو، جب جزیہ نہیں دیا تو پھر اس کے ساتھ جہاد کرو، ان کا قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو غلام بناؤ۔ پھر دیکھ لو کیسا اسلام نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی جب میں دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے 56 ممالک یہود و نصارہ کے غلام لونڈیا بنے ہوئے ہیں۔ اٹھو، اپنے ہاتھوں کو یعنی جہاد کے لیے استعمال کرو، اپنے مومنوں مسلمانوں کو مت قتل کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی کتاب کو تام لو۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمی وقال ربی۔ تو یہی ہے کہ رب کا کتاب کو تام لو اور اپنے آپ کو اندھے مت اٹھاؤ آخرت میں۔ تو
التماس ہے کہ سارے 56 اسلامی ممالک ہیں، پہلے اپنے ملکوں سے یہ فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کرے، پھر جہاد کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر دیکھ لو کیسا اسلام نافذ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔